بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اہل مکہ کے ظلم و ستم دن بدن بڑھتے جا رہے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سرزمین حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور آپ کی رضامندی سے مکۃ المکرمہ کو خیر آباد کہہ کے حبشہ کی طرف ہجرت فرما گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم، آپ کی اجازت اور آپ کی رضامندی سے ہجرت کر کے حبشہ کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں ایک مقام پر قبیلہ قارہ کے سردار ابن داغنہ سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جانتا تھا، آپ کے اوصاف، آپ کے کمالات اور خدمت خلق کے آپ کے جذبے سے واقف تھا۔ اس نے کہا کہ اے ابو بکر، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں حبشہ کی طرف جا رہا ہوں۔ پوچھا کس لیے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میری قوم نے میرے شہر کو میرے لیے غیر محفوظ بنا دیا ہے، میرا وہاں پہ رہنا ممکن نہیں ہے، اس لیے میں وہاں سے جا رہا ہوں۔ تو ابن داغنہ کا یہ کہنا تھا کہ آپ جیسا شخص اسے نہ تو خود اپنے شہر کو چھوڑنا چاہیے اور نہ ہی شہر کے لوگوں کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ آپ جیسے انسان کو شہر سے باہر نکالے، کیونکہ آپ وہ ہیں کہ جو ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، آپ وہ ہیں کہ جو یتیموں اور بیواؤں کی کفالت کرتے ہیں، مہمانوں کی عزت کرتے ہیں اور رشتہ داروں کے حقوق پورا کرتے ہیں۔ آئیے میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں اور اہل مکہ کے سامنے چل کر آپ کو اپنی امان پیش کرتا ہوں تاکہ آپ میری امان میں مکہ میں رہنا شروع کریں۔ ابن داغنہ چونکہ اثر و رسوخ کا مالک تھا، مکۃ المکرمہ میں آیا اور صحن کعبہ میں کھڑے ہو کر اس نے قریش کو مخاطب کر کے کہا کہ ابو بکر آج سے میری امان میں ہے اور میں اسے اپنی امان میں مکہ میں واپس لے کر آیا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ دن تو ابن داغنہ کی امان میں گزارے، لیکن پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی امان کو یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ میں اپنے رب کی امان میں ہوں اور اپنے رب کی رضا پہ راضی ہوں، مجھے اللہ کے علاوہ کسی کی امان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کردار ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ جو بے ایمان ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے ایسے اوصاف عطا فرمائے ہیں کہ ایسے اوصاف کا حامل شخص شہر سے باہر نہیں جانا چاہیے۔